السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز صالحات، امید ہے کہ آپ ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آیت نمبر 12 سورۃ الیاسین۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ انا بے شک ہم نحیی زندہ کرتے ہیں، حی کرتے ہیں، حی القیوم وہ زندہ ہے، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، موتا مردے کو، ونکتب اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو الفاظ ہم نکال رہے ہوتے ہیں، جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے نوٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی سپر پاور اللہ تک جا رہے ہوتے ہیں۔ وآثارہم اور ان کی اثر یعنی ان کے نشانات وہ بھی سب کے سب اللہ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر چیز أَحْصَيْنَاهُ ہم نے اسے گھیرے میں رکھا ہوا ہے، یعنی ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے۔ فی امام مبین، فی کا مطلب میں، امام مبین کتاب روشن میں، لوح محفوظ میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے، یعنی وہاں سے کوئی ریکارڈ جو ہے وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، لوح محفوظ میں ہے، یعنی تمہارے تمام اعمال ہماری لوح محفوظ میں ہیں، اور وہاں تک کسی کی رسائی اور پہنچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پھر اس ترجمہ سننے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جائیں گے اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اعمال جتنے بھی، چاہے وہ خیر کے ہوں شر کے، ان کا سلسلہ زندگی ختم ہو جانے اور مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں اچھے یا برے کیے ہوئے کام بس زندگی کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتے، اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یعنی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا بہت نیک ہے، حافظ قرآن ہے، تو وہ آگے لوگوں کو حفظ کرا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں جو وہ جن کو سکھا رہا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں گے، پھر وہ دوسروں کو سکھائیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا مطلب، اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، اور اس دنیا میں اچھے یا برے کیے ہوئے اعمال بس زندگی کے ساتھ نہیں ختم ہو جاتے، بلکہ زندگی کے اعمال کی طرح مرنے کے بعد اعمال کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو مثلا کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی یا دینی احکام بتلائے، یعنی آپ کو میں نے کوئی مسئلہ سمجھا دیا اور آپ پوری عمر اسی طرح صحیح طرح پہلے وضو صحیح نہیں کرتی تھی، آپ صحیح کرنے لگی، تو جس کو آپ بتائیں گی وہ جن کو آپ بتائیں گی وہ جس کو بتائیں گے، یہ سب کے سب صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یعنی کوئی عالم دین کوئی آدمی دین کے بارے میں کوئی کتاب لکھے جس سے لوگوں نے دین کا فائدہ اٹھایا، یا کوئی وقف دینی فائدے کے لیے جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا، یعنی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا کوئی ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، تو جہاں تک ان اعمال خیر کے اثرات پہنچیں گے، جہاں تک بھی جائیں گے،
ایک آدمی آپ کے مدرسے سے پڑھ کے امریکہ میں جا کے پڑھا رہا ہے، اور جب تک پہنچتے رہیں گے وہ سب زندگی کے بعد بھی شخص کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اس طرح برے اعمال جن کے برے اثرات، یعنی کسی نے کسی کو گندی عادت ڈال دی، کسی سینما کی عادت ڈال دی، کوئی زنا کی، شراب کی، جوئے کی، تو برے اثرات اور ثمرات دنیا میں باقی رہیں گے۔ یعنی اس کے بعد سکھانے جس کو شراب کی عادت ڈالی، زنا کی عادت ڈالی، اب وہ تو مر گیا، لیکن دوسروں میں برائی اور معصیت پھیلتی رہے گی۔ مثلا کسی نے فاحش ناول، افسانے یا ڈرامے لکھے، یا کسی نے اپنی زندگی میں کوئی ظالمانہ قوانین جاری کر دیے، یا ایسی چیز رائج کر دی، یا ایسا ادارہ قائم کر دیا جو انسانوں کے اخلاق اور اعمال کو خراب کرے، اور گندے گندے کارٹون بنا رہے ہیں یا گندی گندی فلمیں بنا رہے ہیں، گانے ناچ پہ لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا ذریعہ لوگوں کے لیے بن چکے ہیں وہ چیزیں۔ تو یا جن سے لوگ غلط اور برے راستے پہ پڑیں، جیسے کسی نے کوئی سینما، تھیٹر، ناچ گانے کے اڈے، فحاشی اور انہیانی اور بے حیائی، یا کوئی نشے کے اڈے قائم کر دیے، ریڈیو بنا دیا، ٹی وی وغیرہ، تو جب تک اور جہاں تک کسی کے عمل کے برے نتائج جو ہے فتنہ اور فساد پھیلائیں گے اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے، تو اس شخص کے نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھے جاتے رہیں گے، جیسا کہ ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم۔ تفسیر میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا پوری طرح ثواب ملے گا، اور جتنے آدمی اس طریقے پہ عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملتا رہ گیا ہے، بغیر اس سے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی آئے۔ یعنی جس نے نیکی کی ہوگی اس کے عمل میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ان کو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ان نیکیوں کو جاری کرنے والے کو ملے گا، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ جتنے آدمی جب تک اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی ان کو ہوتا رہے گا، بغیر اس سے کہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی آئے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ آنظر وسلم کا ارشاد ہے، انسان جب مرتا ہے تو اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں مگر تین عمل، ایک وہ علم جس سے اس کے بعد نفع حاصل کیا جائے، دوسرے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، تیسرے وہ صدقہ جاریہ جو اس کے بعد بھی باقی رہے۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ آڈیو اگر اللہ تبارک تعالیٰ میری قبول فرما لے تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ آڈیو دوسرے کے کام آتی رہے اور آپ لوگ پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد دوسرے اس کو استعمال کرتے رہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہو جائے گا جو قیامت کی صبح تک انشاءاللہ چلے گا۔ نیکی کی طرف آگے قدم بڑھائیے، اس بات سے نہ رکیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔